بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ رات چیف جسٹس آف پاکستان نے دو صوبوں کی اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد ابھی تک الیکشن کا اعلان نہ کیے جانے پر سو موٹو نوٹس لے لیا، 9 رکنی بینچ بنا دیا۔ آج اس کی پہلی سماعت تھی۔ اس میں جو ججز شامل ہیں ان میں سے 2 جج جو ہیں مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن، وہ سی سی پی او لاہور کا ٹرانسفر کا کیس سن رہے تھے، اور اس کیس کے دوران ہی باتیں الیکشن پہ آ گئیں، اسمبلیوں کے ٹوٹنے پہ آ گئی، تو انہوں نے چیف جسٹس کو ایک لیٹر بھیجا کہ اس پہ سو موٹو لے کے اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے، آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا الیکشن کروانے کا کوئی موڈ نہیں۔ بس ان کا یہ گناہ عظیم بن گیا اور پوری نون لیگ ان پہ چڑھ دوڑی، ایک ہنگامہ برپا کر دیا، اور شہزادی لاڈلی صاحبہ جو آج کل یہاں پھر رہی ہیں کنونشنوں کے نام پہ تماشا کرتے ہوئے، اور جہاں جاتی ہیں اس کے پاپا چور کے نعرے لگتے ہیں، ان نعروں سے اس کا استقبال ہوتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنے میں بے حد ڈٹائی اور بے شرمی سے کام لیتی۔ آج بھی سرگودا میں ایک طرف تو فرماتی ہیں کہ ہماری حکومت اس وقت شروع ہوگی جب نواز شریف آئے گا، اور پہلے کہتی ہیں ہماری حکومت 28 نومبر کو شروع ہوئی، مٹھائیاں بانٹیں، گلے ملیں حمزہ کے چچا کے، اور بڑی خوشیاں اور بڑا جشن کیے، اور اب جب عوام کی طرف سے لعنت ملامت ہو رہی ہے، عوام جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں ان کے 10 مہینے کے اقدامات پہ، تو اب لندن جا کے 3 مہینے جو سرجری کروائی ہے، سرجری یہ کروائی کہ ایسا بیانیہ بناؤ کہ سارا کچھ خان پہ ڈالو، جھوٹ بولو جتنا بول سکتے ہو، بولی جاؤ، جھوٹ بولی جاؤ۔ اور وہ آج کل جھوٹ فرما رہی ہیں، بڑے بڑے جھوٹ فرما رہی ہیں، انہیں تو سن کے وہ پتہ نہیں، میں نے چند دن پہلے سنا کسی اینکر نے کہا تھا کہ اب لطیفے ہوں گے، آپ نے ہنسنا نہیں۔ فرما رہی ہیں کہ خان 5 مہینے ہو گئے چوہے کی طرح اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف کی طرح قوم کو لیڈ کرنا چاہیے، سامنے سے، فرنٹ سے۔ نواز شریف اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے گرفتاری دینے کے لیے آ گیا تھا، تو محترمہ ساتھ یہ بھی فرما دیتی کہ نواز شریف اپنی بیوی کے جنازے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اپنی ماں کے جنازے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اپنے باپ کے جنازے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، یہ بھی فرما دیتی۔ اتنا دلیر لیڈر ہے جس کا بار کوشش کرتی ہے بیچاری کہ کسی نہ کسی طرح عوام کو جتنا کو بیوقوف بنا سکتی ہوں بناؤں، لیکن عجیب بات ہے کہ جب ان کا پروگرام ختم ہوتا ہے تو جو سن کے گئے ہوتے ہیں، اب وہ بھی جو آپس میں چمگوئیاں گفتگو کرتے جاتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ سے تو کام نہیں چلے گا، یہ کتنے کو جھوٹ بولے گی، کتنے کو دھوکے دے گی۔ عوام اس وقت مہنگائی کو رو رہے ہیں اور یہ ہر وقت عمران خان کو روتی رہتی، تو اتنا پروپیگنڈا اس کو سمجھایا گیا کہ اتنا کو کرو کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آج جس کے خلاف تم کیس بنانا چاہتی تھی، نیب کے چیئرمین نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ نوکری قربان کر دی، استعفیٰ دے دیا، مرد میدان بن کے اس نے کہا کیس بنتا نہیں ہے، اس کو گھڑی چور اور توشہ خانہ پتہ نہیں کیا کیا گھٹیا الزامات، اور پھر اس کی بیوی پہ الزامات، کبھی کسی پہ الزامات ہی الزامات۔ اب تک جتنے کنونشن کیے ہیں ان کنونشنوں میں کوئی ایک بھی کام کی بات نہیں ہے، ماں سوائے الزامات کے، جھوٹ کے، اور
جھوٹی تنقید کے اور اپنے باپ کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے کے سوا اور کوئی ایک بھی کام. عوام کی لا تعلقی کا یہ حال ہے کہ لوگ جو پکڑ کے لائے جاتے ہیں بیچارے مجبوراً بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کی تقریر کے دوران نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجمع اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ مجبوراً بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کو پسند نہیں کر رہا. ناپسندیدگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس سے بھی آگے چلا گیا. تو محترمہ کو جب یہ پہلے تو لاہور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن کرواؤ 90 دن کے اندر اندر، تو اس وقت محترمہ نے چیخیں ماری، لاہور ہائی کورٹ پہ الزامات عائد کر دیے، الزامات کی بوچھاڑ کر دی، رشتہ داریاں نکال لیں. اور اب جب سپریم کورٹ کے 2 ججز نے چیف جسٹس کو لکھا کہ سو موٹو لے، تو محترمہ ان 2 ججوں کے خلاف بھی میدان میں آ گئیں. میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عدلیہ کی بھی یہ لاڈلی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی لاڈلی ہیں. قمر جاوید باجوہ کی تو لاڈلی تھی ہی، اس کو تو راضی کر لیا تھا انہوں نے. وہ کہتی ہیں بڑی مشکل سے راضی کیا تھا، پتہ نہیں کس طرح کیا تھا، اللہ بہتر جانتا. ان کو راضی کر لیا تھا ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اور نواز شریف کو فری ہینڈ دینے کے لیے نواز شریف کو لایا جائے اور نواز شریف کو بٹھایا جائے اور نواز شریف کے مقدمے ختم کیے جائیں، نواز شریف کو بالکل کھلا میدان دیا جائے، دوسرے فریق کو پکڑا جائے، نااہل کیا جائے یا اندر کیا جائے یا مار دیا جائے. پھر میاں صاحب آئیں گے اور میاں صاحب آئیں گے اور کہا جائے کہ میاں صاحب آ گئے ہیں جی. تو میاں صاحب کی مقبولیت بڑی ہے، جس کی وجہ سے عوام نے ووٹ دے دیے. ووٹ تو ظاہر ہے کبھی بھی فقیر پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سب میں دھوکہ، دھاندلی، فراڈ اور جو منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق جن کو لانا ہوتا لایا جاتا. کبھی بھی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے. اب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اب بھی منصوبہ یہی ہے کہ جھوٹ بولو، کہو کہ لاہور کی 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے 60-70 آدمی بھی نہیں نکلے. تو یہ پوری 1.5 کروڑ کی گرفتاری کرنا چاہتی تھی محترمہ. آپ کو سیاست کے کو اصول و ضوابط کا، سیاسی گیم کے رولز کا کو پتہ ہے. جیل بھرو تحریک میں جب گرفتاریاں ہوتی تھیں، پہلے بھی قومی اتحاد کے زمانے میں، تو 3-4 آدمی روز گرفتاری دیتے تھے، 3-4 لاکھ نہیں دیتے تھے. رات کے رانا صاحب بھی چیخیں مار رہے ہیں کہ لاہوریے نہیں نکلے. اچھا، پہلے جس دن عدلیہ میں لاہوریے نکلے اس دن بھی کہا بھی 150 آدمیوں نے شور ڈالا. جھوٹ ہی بولنا ہے، کوا سفید ہی کہنا کہتے رہو. لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، جو تمہارے سرکاری اور جو لفافے چینل ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے، اب وہ تمہارے جھوٹ کا ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا. اور جو سرکاری بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرکاری ٹی وی اور جو مینج میڈیا ہے، اس کو دیکھنے والے بھی تمہارے جھوٹوں پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس لیول کے لیڈر کو کم از کم کوئی قوم کے مستقبل کی بات کرنی چاہیے. کیا کریں گے، کیوں یہ سال تک پہنچایا، 10 مہینوں کے اندر اندر ملک کا بیڑا غرق کیا. اور ابھی فرما رہے ہیں بڑے میاں، چھوٹے میاں صاحب، رات پریس کانفرنس جو کی سب کو ساتھ بٹھا کے، اس میں فرما رہے ہیں کہ ابھی اور مہنگائی ہوگی. IMF کے ساتھ معاہدہ جب فائنل ہوگا تو مہنگائی اور ہوگی. اور ان کو ذرہ بھی شرم نہیں ہے کہ ہم نے پہلے کتنی کو مہنگائی کر دی ہے. ان کو صرف ایک ہی چیز کا فکر ہے کہ ہماری حکومت کس طرح لمبی ہو سکتی، اقتدار کے دن کس طرح اور بڑھ سکتے ہیں. 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے جتنے نکل سکتے ہیں نکالے جائیں. تو اس کے لیے بڑا گندا اور بہت گناؤنا کھیل نون لیگ کھیل رہی ہے. زرداری صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا یہ گندا ہو سکتے ہیں ہو جائیں. اور جمہوریت بہترین انتقام، جو وہ کہتے تھے نا، وہ انتقام لے رہے ہیں ان سے. انہوں نے جو 11 سال ان کے ساتھ کیا، اب وہ ان سے انتقام لے رہے ہیں. ان کو اتنا کو گندا کریں گے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل رہے ہی نہیں ہیں، اور کیا رہیں گے.
جاوید لطیف نے کہا میاں جنوری میں آ رہا ہے، ایاز صادق نے کہا فروری میں، پچھلے سال سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ شرمسار ہو گئے بیچارے اعلان کر کر کے، میاں پیچھے سے پھر مکر جاتا ہے۔ میاں کہتا ہے پہلے مجھے تسلی دو، یقین دہانی کرواؤ ہائی سطح پہ کہ مجھے جیل نہیں بھیجا جائے گا، میں سیدھا جاتی عمرہ جاؤں گا۔ یہ یقین دہانی کے لیے میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یقین دہانیاں بھی کروائی گئی باجوہ کے دور میں، لیکن میاں پھر بھی اتنا بزدل ہے کہ اس نے پھر بھی آنے کی۔ شہباز کیس معاف ہو گئے، حمزہ شہباز کے معاف ہو گئے، سلمان شہباز کے معاف ہو گئے، مریم کے معاف ہو گئے، اسحاق ڈار کے کیس معاف ہو گئے، ضمانتیں ہو گئیں، جیل ان کو نہیں جانا پڑا، باہر سے۔ میاں صاحب کو کہا گیا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا آج کل، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں کہ پہلے مجھے گارنٹی دو اور ریٹن گارنٹی دو، بڑوں سے لے کے دو کہ میں جیل نہیں بھیجا جاؤں گا، اور آئندہ میرے لیے اقتدار کا رستہ پھر ہموار کیا جائے گا، میری پارٹی کے لیے نہیں، صرف میرے لیے۔ میاں صاحب بھی اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کو مسلم لیگ یا اسحل نہیں سمجھتے، اور خاندان کے علاوہ تو بالکل ہی نہیں سمجھتے، اپنے خاندان کو ہی، اور خاندان میں بھی اب تقسیم ہو گئی۔ حمزہ اور سلمان کھڈے لائن ہیں، اور چھوٹے میاں صاحب سے بی بی نے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ شہباز کی حکومت ہماری حکومت نہیں۔ لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ اپنے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں محترمہ، پروٹوکول وزیر اعظم والا یہ شہباز حکومت نے دیا ہوا محترمہ آپ کو۔ آپ کے جھوٹ کہاں تک لوگ برداشت کریں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ جم خانہ میں جا کے مہمان اور جم خانہ خالی کروا لیا گیا، ممبروں کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے 2 دن کے لیے سرگودا میں۔ آپ کے لیے جو سرکاری ٹی وی پہ آپ کی تقریروں میں جو آپ اپنی عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہی ہیں، اب وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، لیکن آپ کوشش کر رہی ہیں میں عوام کو بیوقوف بناؤں، جنرل فیض کے خلاف بات کر کے، قمر باجوہ کے، جن کے بوٹ پالش کر کے محترمہ کئی مہینے آپ یہاں آئی ہیں، اور ان کے خلاف آپ کوشش کر رہی ہیں بیانیہ بنا کے قوم کو بیوقوف بناؤں۔ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، اور 2 ابھی جو آپ کے خلاف فیصلہ دے گا اس کے خلاف آپ کھلم کھلا زبان درازی کریں گی، اس لیے کہ آپ کو روکنے والا نہیں۔ اور کوئی ہوتا تو توہین عدالت لگ چکی ہوتی، آپ پہ نہیں لگے گی، آپ جو چاہیں کہیں۔ آپ بندیال پہ بھی الزام لگائیں، آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ الزام لگائیں، ججز پہ بھی الزام لگائیں، آپ کو اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کے ابا کی حکومت رہی ہے، اور آپ کے ابا نے کافی سارے لوگ خریدے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں 2-4 آدمی، عدالت کے بینچ کے درمیان بھی کوشش کی جائے گی پوری پھڈا ڈلوانے کی، کہ پھڈا پڑ جائے تو اچھا ہے، بینچ خراب ہو جائے، کیس سنا ہی نہ جائے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف سے الیکشن کا خوف اتنا ہے کہ الیکشن سے بچنے کے لیے، عدلیہ کے فیصلے سے بچنے کے لیے، ظاہر عدلیہ کو تو فیصلہ آئین کے مطابق کرنا ہے، وہ جج جو بھی ہو اسے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسے بھی بھگتنا ہوگا۔ تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بینچ خراب ہو جائیں، کیس ہی کوئی نہ سنیں، اور بس اسی طرح ہم بیٹھے رہیں، نہ الیکشن کروائیں، نہ آئین کی پاسداری کریں، اور نہ عوام مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ ہم جھوٹ بول بول کے قوم کو بیوقوف سمجھ کے، بیوقوف بنا کے شاید کچھ اور دن چلا لیں گے، لیکن ایسے چلتا نہیں۔ تو آخری بات میری یہ ہے کہ اس نظام کا فیلئر ہے، اس سسٹم کا فیلئر ہے، وگرنہ عدالتوں کے خلاف بولنے والے اب تک کان سے پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیے گئے ہوتے، کسی دوسرے کو جرأت نہ ہوتی اس طرح عدلیہ کے خلاف بولنے کی، جس طرح محترمہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ جو چاہے کرو، جس کو چاہے الزام لگا کے، جس کی فوٹو، جس کی آڈیو، جھوٹی آڈیو ویڈیو بنا کر اس پہ الزام لگاؤ، اس کو سزا دلوا دو، اور خود بری کے بری۔ ویڈیو چلانے والے، ویڈیو بنانے والے گناہ گار نہیں ہیں، صرف اس کی جس کی بنائی ہے وہ گناہ گار ہے۔ کاش کبھی تو کوئی جج ایسا آئے کہ ان کو پوچھے، کٹہرے میں کھڑا کرے کہ ملک کے اداروں کو کیوں برباد کر رہے ہو، اپنے ایک حوث اقتدار کے لیے
ملک کے اداروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، گند اچھال رہے ہو، اور کوئی بھی تمہارے اس پروپیگنڈے سے، اس گندگی سے بچا نہیں ہے، کل ملک کیسے چلے گا؟ عدالتیں فیصلے کیسے دیں گی؟ اللہ کریم اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور ان سازشوں سے جو اس وقت ملک کے خلاف ہو رہی ہیں، جمہوریت کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ کنونشن کر رہے ہیں مارشل لا لگوانے کے لیے، یہ کنونشن کر رہے ہیں ملک کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، یہ کنونشن کر رہے ہیں باقی ساری سیاسی پارٹیوں کو تباہ کر دیں اور صرف ہم رہ جائیں، اور ہماری حمایت کریں جرنیل بھی سارے، اور ہماری حمایت کریں سارے جج بھی، اور ہم رہیں۔ رہے گی تو ذات اللہ کی، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل ضرور بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ۔